اصل میں ہم تو غافل ہیں، تو ہم ابتلا اور آزمائش سے ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں یا اللہ کسی امتحان میں نہ ڈال، ہر آزمائش سے بچا کے رکھنا۔ یہ وہ بے وقوفوں والی بات ہے نا؟ نہیں، یہ ہیں، جان لینا کہ ہاں یہ زندگی امتحان والی ہے۔ امتحان طاقت کے مطابق ہے، یہ ایک الگ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ابتلا اور آزمائش۔ دیکھیں، دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک امتحان ہے، ابتلا ہے، آزمائش ہے۔ ایک بات تو یہ بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں، یعنی ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ یہ دنیا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جنت بنا دیتا، یا کن فیکون کا معاملہ ہوتا یہاں پہ، کھانا آ جاتا، گھر بنا دیے جاتے، جیسے کہ جنت میں ہے، انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، تو یہ انتظام یہاں بھی کر سکتا تھا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن نہیں۔ تکلیف، لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کی کامیابی جو ہے وہ مشقت میں ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یعنی پہلے آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ ابتلا اور آزمائش ہے کیوں۔ تو دنیا کی زندگی تو ایک امتحان ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، میں نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے بنایا ہے اور اس میں اس کی آزمائش مقصود ہے۔ تو امتحان ہے یہ، یعنی اگر ہم قرآن کی لحاظ سے دیکھیں تو ایک امتحان ہے۔ اور امتحان اگر آپ دیکھیں تو پہلے تو اس کا دیکھیں کہ اس کا امتحان کوئی دے یا نہ دے، یا پاس کرے یا فیل کرے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ آج کا مسلمان تو امتحان دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تو دنیا ہی کو اس نے منزل بنا لیا ہے، دنیا کے لیے جد و جہد ہے دنیا۔ اس کی نظر میں، یعنی یہ بات نوٹ کریں کہ آج کی مسلمان کی نظر میں صرف دنیا ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے، یقین نہیں ہے۔ کیونکہ آخرت تو دیکھیں، آج موت تو آج بھی آ سکتی ہے آپ کو، اور پھر آپ وہ ایک ایسی زندگی میں لوٹیں گے جب مہلت ختم ہو جائے گی، تو پھر آپ ایک دوسری زندگی، وہاں ایک اور زندگی ہوگی، اور وہاں سارا دار و مدار اس پر ہوگا کہ آپ نے امتحان پاس کیا ہے کہ نہیں کیا۔ امتحان میں پاس فیل ہوتا ہے نا، امتحان ہوتے اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی تو جو پاس ہو گئی تو وہ جنت جائے گی، جو فیل ہو گئی تو وہ دوزخ میں جائے گی۔ امتحان میں تو یہی ہوتا ہے۔ خیر، میں ابتلا اور آزمائش کی بات کروں۔ مشکلات، ایک اور آیت ہے کہ انکا یا ایھا الانسان انکا کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تم اپنے رب کے راستے کی طرف خوب مشقت اور تکلیفیں برداشت کرتے ہو، تو اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی، فملاقیہ، پھر ملاقات ہو جائے گی۔ یعنی زندگی میں ابتلا اور آزمائش اور اس کو پاس کرنا، امتحان کو پاس کرنا، تو پھر تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ دیکھیں، آپ کو میں نے یہ آیت سنا دی کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ حق اور باطل دونوں چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو پوشیدہ رکھا ہے، حق کو پوشیدہ رکھا ہے، نظر نہیں آ رہا۔
اور جو باطل ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور لیکن پھر ہدایت دے دی ہے ہمیں، آسمانی ہدایت آئی ہے، روشنی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں نور اور کتاب واضح آ گئی ہے، روشنی دی ہے، پھر آپ نے روشنی سے کام لینا ہے اور یقین کرنا ہے، ساری باتیں ہیں۔ ہم تو یعنی دین کو ہم اندھیرا سمجھتے ہیں، اسی لیے تو اس کو قبول نہیں کرتے، اپنی مرضی کو ترجیح دیتے ہیں، رب کی رضا کو ہم نے مؤخر کر دیا ہے یا چھوڑ دیا ہے۔ تو بہرحال ابتلا میں آزمائش کی بات کر رہا ہوں، یہ زندگی ساری ایک امتحان ہے۔ تو یہ اس کو یعنی اس کیفیت کو جان لینا، یعنی ہوتا ہے نا بعض ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بڑے سخت ہوتے ہیں، جیسے کہ فوجیوں کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے، انٹری ٹیسٹ، ہر ایک چیز کو دیکھا جاتا ہے، میڈیکل ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، تو بعض ٹیسٹ سخت ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ یعنی یہاں دنیا کے ٹیسٹ بعض بڑے کڑے اور ٹیسٹ ہوتے ہیں، اسی طرح یہ دنیا جو ہے وہ ایک ٹیسٹ ہے۔ ٹیسٹ اصل میں تو وہی ہے فتنہ، آزمائش، امتحان۔ تو اگر ہم جان لیں کہ ہاں ابتلا اور آزمائش آئے گی اور یہی راستہ ہے، تو پھر ہماری سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کیوں ہیں یہ حالات۔ اصل میں ہم تو غافل ہیں، تو ہم ابتلا اور آزمائش سے ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں یا اللہ کسی امتحان میں نہ ڈال، ہر آزمائش سے بچا کے رکھنا۔ یہ وہ بے وقوفوں والی بات ہے نا، نہیں، یہ ہیں جان لینا کہ ہاں یہ زندگی امتحان والی ہے، امتحان طاقت کے مطابق ہے، یہ ایک الگ بات نوٹ کر لے۔ امتحان جس نے پرچہ مرتب کیا ہے وہ جانتا ہے ہماری طاقت کو، کہ بھئی ہماری طاقت کیا ہے۔ پھر امتحان آسان ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں، امتحان آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں تنگی نہیں ہے، دین آسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدین یسر سہلۃ بیضاء، دین آسان ہے، سہل ہے اور روشن ہے، کوئی اس میں کجی نہیں ہے۔ الحمد للہ الذی انزل الکتاب ولم یجعل له عوج قیم، یہ کتاب جو نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، ٹیڑھ نہیں ہے، بالکل سیدھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ یدعو الی دار السلام۔ تو دیکھیں ابتلا اور آزمائش یہ حق ہے اور یہ راستہ ہے ابتلا اور آزمائش کا۔ اور ایک حدیث آپ نے غالباً سنی ہوگی کہ جنت و دوزخ کو جب پیدا کیا تو جبرائیل، مفہوم میں بیان کروں، جبرائیل امین کو بھجوایا کہ جاؤ تم دیکھو جنت کو دیکھو، تو وہ نعمتیں تھیں اور ساری چیزیں تھیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہا کہ اے اللہ، اب تو اتنی اچھی جنت آپ نے تیار کی ہے، سارے بندے تو دنیا میں سب لوگ اس میں جانا پسند کریں۔ دوزخ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے عذابات وغیرہ وہ دیکھ کے آئے، تو پھر کہا کہ اے اللہ اس میں تو کوئی بھی جانا پسند نہیں کرے گا، اتنی سخت جگہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی چار دیواری بنا دی، دوزخ کی بھی اور جنت کی۔ تو جنت کو مشکلات، ابتلا، آزمائشوں سے اس کی چار دیواری بنا دی۔ تو انہوں نے پھر آ کے کہا یا اللہ اب تو اس میں کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اور دوزخ کے گرد جو ہے وہ خواہشات، مزے اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا، تو اس کو تو پھر جبرائیل امین نے آ کے کہا یا اللہ اب تو سب دوزخ میں ہی جائیں گے۔ اور یہ بات تو وہ سورہ عصر میں بھی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر،
زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، اور یہ اپنی جگہ حقیقت ہے، لیکن میں بات کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم